بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: ابو الجارود کہتے ہیں کہ میں مکہ یمنہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول اللہ، حاجی کتنے زیادہ ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، حاجی بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فقط تجھے اور تیرے ساتھیوں کو بخشے گا اور فقط تمہارا اور تمہارے دوستوں کا عمل قبول فرمائے گا۔ باب ہفتم، ایمان، کفر، شرک اور اس کے درجات کے متعلق سوالات۔ سوال: صدیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ مومن کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، بلکہ مصیبت اور تکلیف تو مومن ہی کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن نے سورہ یاسین میں حبیب نجار مومن کے لیے کہا، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان لیتی۔ سورہ یاسین 36 آیت نمبر 26۔ یہ شخص مکھنا تھا۔ سوال: صدیر نے عرض کیا، مکھنا کسے کہتے ہیں؟ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یعنی جذام برس کا مریض تھا۔ میسر کہتے ہیں، میں علقمہ، ابو حسان اور عبداللہ بن عجلان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ امام باہر تشریف لائے اور فرمایا، خوش آمدید، خوش رہیں، خدا کی قسم میں تمہاری اور تمہاری روحوں کی خوشبو کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ تم خدا کے دین پر ہو۔ علقمہ نے عرض کیا، جو شخص خدا کے دین پر قائم ہو، کیا آپ اس کے جنتی ہونے کی گواہی دیں گے؟ راوی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کچھ لحظے توقف فرمایا، پھر کہنے لگے، اپنا احتساب کرو، دیکھو اگر تم گناہان کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوتے ہو تو میں تمہاری جنت کا ضامن اور گواہ ہوں۔ میں نے عرض کیا، گناہان کبیرہ یعنی بڑے گناہ کون سے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے شرک۔ سوال: سعد بن طریف کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ عمر بن عبید آ کر کہنے لگا، مجھے اس آیت کریمہ کے بارے میں بتائیے، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَاوَى۔ سورہ طٰہٰ 20 آیت 81۔ اس میں طغیان اور نافرمانی نہ کرو، تم میرے غضب کے مستحق بن جاؤ گے، اور جو میرے غضب کا حقدار بنے وہ غرق اور نابود ہو جائے گا، اور جو توبہ کرے، ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے، پھر ہدایت پائے، میں اسے بخش دوں گا۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح ہدایت کے بغیر ناقابل قبول ہے۔ یہاں توبہ سے مراد شرک سے توبہ ہے، ایمان سے مراد اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، عمل صالح سے مراد واجبات کی ادائیگی ہے، جبکہ ہدایت سے مراد اولو الامر کی اطاعت ہے، اور یہ ہم اہل بیت ہیں۔ لوگوں پر فرض ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا ہے اسی طرح سے پڑھیں، اور جب تفسیر کی ضرورت پڑے تو ہم سے ہدایت اور رہنمائی لیں۔ اے عمر! سوال: ابو جعفر حضرمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کن لوگوں سے قبر میں سوال و جواب ہوگا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ افراد جو خالصتاً مومن یا کافر ہوں۔ سوال: میں نے عرض کیا، تو پھر باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ ہوگی۔ سوال: راوی نے عرض کیا، ان سے کس چیز کے متعلق سوال ہوگا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سے امام اور حجت خدا سے متعلق پوچھا جائے گا جو تمہارے درمیان موجود ہے۔
مومن سے پوچھیں گے فلاں شخصیت امام کا نام کے متعلق کیا خیال ہے؟ مومن جواب دے گا جی وہ میرے امام ہیں۔ تب مومن سے کہا جائے گا سو جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھے سکون کی نیند سلائے۔ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا اور قیامت تک اس کے لیے بہشتی تحفہ لایا جائے گا۔ اور کافر سے قبر میں پوچھا جائے گا فلاں شخصیت امام کا نام کے متعلق کیا خیال ہے؟ کافر جواب میں کہے گا میں ان کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، بس تھوڑا بہت ان کا نام سنا ہے لیکن پتہ نہیں کون ہے۔ اسے کہا جائے گا تم نہیں سمجھتے، اس کے لیے جہنم سے ایک دروازہ کھولا جائے گا اور مسلسل قیامت تک اسے جہنم کی آگ جلاتی رہے گی۔ سوال: ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ آپ علیہ السلام کو سلامت رکھے، کوفہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے آپ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان دو مختلف چیزیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اس بات کی وضاحت فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ خدا کی طرف سے لائے اس کی تصدیق کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرے، وہ شخص مسلمان ہے۔ وہ شخص عرض کرنے لگا اور ایمان کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے لائے ہیں اس کی تصدیق کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا حج بجا لائے اور جن گناہوں کے متعلق عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی گناہان کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، یہ شخص مومن ہے۔ سوال: ابو بصیر نے عرض کیا قربان جاؤں ہم میں کون ایسا ہے جس نے کبھی بھی گناہ کبیرہ انجام نہ دیے ہوں اور اللہ سے ملاقات ایسی حالت میں کرے کہ اس کی گردن میں گناہان کبیرہ کا بوجھ نہ ہو؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں سمجھے، مومن وہ ہے جو بغیر توبہ کے گناہوں کا بوجھ لے کر اللہ سے ملاقات نہیں کرتا۔ سوال: ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں موجود تھا کہ سلام نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ خیثمہ بن ابی خیثمہ نے آپ علیہ السلام سے ہمارے لیے اسلام سے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے بے شک اسلام سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھے اور ہماری طرح کلمہ شہادت جاری کرے اور عبادت انجام دے اور ہمارے دوستوں سے محبت اور ہمارے دشمنوں سے عداوت رکھے، ایسا شخص مسلمان ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا خیثمہ نے درست کہا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔